الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى الفصل الثامن الغیبۃ الصغریٰ۔ مرحوم مصنف نے یہاں پہ غیبت صغریٰ کے متعلق ایک فصل باندھی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ گفتگو غیبت صغریٰ کے متعلق کیا ہوگی۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ علماء اور محدثین کے درمیان یہ اختلاف موجود ہے کہ غیبت صغریٰ کا آغاز کب ہوتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ غیبت صغریٰ کا آغاز خود جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا نظریہ وہی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کی شہادت کے فوراً بعد کیا ہے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو غیبت ہے اور لوگوں سے ان کا مخفی رہنا ہے اور سب سے رابطہ نہ کرنا، یہ خود جو ہے وہ امام کی جو عمر کا پہلا حصہ ہے، یعنی پہلا جو دن ہے ان کی ولادت کا، وہیں سے جو ہے وہ اس بات کا کیا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور غیبت صغریٰ کیا مطلب کہ امام کے جو فقط چند خاص لوگ ہیں ان سے ان کا تعلق اور رابطہ ہوتا ہے، وگرنہ جو ہے وہ ولادت سے جو ہے وہ ایسا نظام شروع ہو گیا تھا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ غیبت صغریٰ میں کیا چلے گئے تھے۔ تو لہٰذا یہ نظریہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بنانا ممکن ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ان الغیبۃ الصغریٰ ابتدأت مع حیات الامام المہدی علیہ السلام، یعنی غیبت صغریٰ کہاں سے شروع ہوئی؟ جہاں سے امام مہدی علیہ السلام کی زندگی شروع ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے زندگی کا آغاز کیا، اسی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو غیبت میں کیا رہنا پڑا اور سرعام کیا ہے وہ لوگوں کے درمیان کیا نہیں آ سکے۔ جیسا کہ مصنف نے کہا ہے کہ گزشتہ چیز سے بھی یہ بات واضح ہے کہ امام علیہ السلام کی جو زندگی کو خطرات لاحق تھے اور دشمن جو ہے وہ ان کے پیچھے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی ولادت کے وقت ہی جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے ان کو چھپا دیا گیا۔ لہذا جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ کہنا بہت ممکن ہے کہ وہ 5 سال جو امام مہدی علیہ السلام کی اپنے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے گزرے، وہ بھی جو ہے وہ ہم غیبت صغریٰ میں شمار کریں گے۔ اور مصنف کا یہ کہنا ہے کہ یہ فقط ہمارا نظریہ نہیں ہے بلکہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا بھی یہ نظریہ ہے، اور شیخ مفید علیہ الرحمہ کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کا بھی کیا ہے یہی نظریہ ہے کہ یہ جو 5 سال ہیں ان کی اپنے والد کے ساتھ، یہ بھی جو ہے وہ غیبت کا کیا حصہ شمار ہوتے ہیں۔ غیبت صغریٰ کیا ہے؟ مصنف یہ کہتے ہیں کہ غیبت صغریٰ در حقیقت جو ہے وہ مقدمۃ تمہیدیۃ، ایک آغاز ہے، ایک مقدمہ ہے غیبت کبریٰ کا۔ یعنی غیبت کبریٰ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں کہے بلکہ اس سے پہلے غیبت صغریٰ کو اپنایا۔ غیبت صغریٰ جو ہے وہ ایک کیا بنے گا؟ مقدمہ بنے گا، اور تمہید کیا بنے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ مصنف کہتے ہیں کہ خود جو غیبت صغریٰ ہے یہ ایک آپ کو جو ہے وہ متوسط قسم کی کیا حد نظر آئے گی۔ یعنی ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اسی معاشرے میں موجود ہیں اور جو ان سے ملنا چاہتا ہے وہ ان سے کبھی بھی کیا مل سکتا ہے، اور غیبت کبریٰ کیا ہے کہ کوئی بھی ان سے نہیں مل سکتا، اور غیبت صغریٰ کیا ہے کہ چند ایک لوگ کیا ان سے مل سکتے ہیں جو ان کے خاص کیا ہوں گے، نائب ہوں گے۔ تو لہٰذا کیا اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک متوسط قسم کا کیا ہے ایک غیبت ہے کہ جو نہ ہی مکمل طور پہ لوگوں کے درمیان کیا ظاہر ہیں کہ ہر کوئی ان سے مل سکتا ہو، اور نہ ہی مکمل طور پہ غائب ہیں کہ کوئی بھی ان سے نہ مل سکتا ہو، بلکہ کیا ہے کہ درمیانی کیا کیفیت ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ بالکل ایک درمیانی قسم کی کیفیت ہے اور یہ حقیقت میں کیا ہے وہ آغاز ہو رہا ہے غیبت کبریٰ کا، اس کے لیے ایک مقدمہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو مصنف کیا ہے اس کے لیے اس مقدمہ اور تمہید کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے کچھ حالات کو کیا بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا ہے تو اس میں ان کے شیعوں کے لیے یہ بات ممکن ہوتی تھی کہ وہ جب بھی چاہیں اپنے امام سے کیا ہے ملاقات کریں، اور جتنی بھی ملاقاتیں ہیں وہ جاری رہتی تھیں۔ مسجد میں کیا مل لیتے تھے، رستے میں کیا مل لیتے تھے، اور خصوصاً جو ہے وہ حج کے موقع پہ اور عرفات کے موقع پہ مکہ میں، مینا میں، وہاں پہ کیا ملا کرتے تھے، اور خود جو اہل بیت علیہ السلام کے اپنے گھر ہیں وہاں پر بھی کیا ہے وہ ملا کرتے تھے۔ تو یہ ایک سسٹم کیا رہا اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں
لیکن یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا، اور جب امام ہادی یعنی امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پھر جو ہے وہ یہ کام کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ پھر دشمن کی طرف سے جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ پابندیاں لگنے لگ گئیں، اور بہت سارے جو ہے وہ دشمن کے ایسے لوگوں کو معین کیا گیا جو مکمل طور پہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی ملاقاتوں کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ یہ کس سے مل رہے ہیں اور کون اس سے مل رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ مشکلات کیا بنائی گئیں۔ مشکلات بنانے کی یہ وجہ تھی کہ جو اس دور کے عباسی حکمران تھے جو حکومت کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ وہ لوگوں کی ان کے اوپر حکومت تھی اور بڑی ان کی پکی گرفت تھی، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے تھے دلی طور پہ، اور انہیں یہ بات بڑے اچھی طرح سے معلوم تھی کہ مسلمانوں کا بہت بڑا جو گروہ ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ شرعی حکومت نہیں ہے، کہ ہم یہ جو حکومت کر رہے ہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ کیا ہے سب کو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو خلافت ہے وہ اگر شرعی طور پہ حق ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ابھی جو خلیفہ بنا ہوا ہے اور رسول کی خلافت کا جو دعوے دار ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے، غاصب ہے، اس نے غصب کیا ہوا ہے، اور یہ بندہ کیا ہے، ظالم ہے۔ یعنی عباسی حکمران اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ بات جو ہے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ کہیں جو ہے وہ لوگ ہمارے خلاف نہ نکلیں اور اہل بیت علیہ السلام کو دوبارہ یہ خلافت پہ نہ لے آئیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ حالات بنائے کہ خود امام علی نقی علیہ السلام کے اوپر یہ مشکلات کھڑی کیں کہ کوئی ان سے کیا رابطہ نہ کر سکے، کوئی ان سے ملاقات نہ کر سکے، تاکہ جو ہے وہ اس طرح کا کیا کام نہ ہو سکے۔ اور یہ جو حقیقت ہے کہ عباسی حکمرانوں کو اس کا کیسے جو ہے وہ پتہ تھا کہ خلافت جو ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، اور ابھی جو امام علی نقی علیہ السلام موجود ہیں یہی اس کے حقدار ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑی جو ہے وہ چیز واضح تھی اس دور میں عباسی حکمران کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے اندر اس طرح کے کمالات تھے اور اس طرح کے فضائل تھے کہ حق ہی ان کا بنتا تھا کہ وہ امت کو کیا کریں، لیڈ کریں اور خلیفہ ہوں۔ یعنی اگر ان کے نسب کو دیکھیں تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ نسب بھی ان کا کیا ہے، بہت بلند ہے، اور اگر ان کے نسب کے علاوہ ان کے ذاتی کمالات کو دیکھیں، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اور صلح کے اعتبار سے، عدل و انصاف کے اعتبار سے، اور لوگوں کے درمیان جو ان کا ایک اچھا کردار واضح ہے اور ان کی شرافت اور فضل ہے، اور ان کی ایسی زندگی کے جو فضائل سے بری ہوئی ہے، جو کرامتوں سے بری ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، واضح تھیں۔ اور اس کے علاوہ جو امامت کے خصائص ہیں اور جو ان کے متعلق اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، اور خود ان کی جو اپنی صفات ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ صورتحال یعنی یہ بنی ہوئی تھی کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے کیا جڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ ظاہری طور پہ لوگوں کے جسموں کے اوپر حکومت کر رہے تھے، لیکن انہیں بھی اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام ایسے ایسے کمالات کے اور ایسی صفات کے مالک ہیں کہ ہر کسی کا جو دل ہے وہ ان سے کیا ہے، جڑا ہوا ہے۔ یہ جو ہے وہ پہلی چیز تھی، اس کی بنیاد پر انہیں بالکل واضح طور پہ اس بات کا اندازہ تھا، بخوبی علم تھا کہ ہم جس خلافت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خلافت کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری جو جہت مصنف نے بیان کی کہ وہ اس پہلی جہت سے ہٹ کے ہے، وہ اس وجہ سے ہٹ کے ہے کہ خود جو ان خلفاء جو عباسی خلفاء تھے، ان کے جو رہن سہن کے طریقے تھے وہ بڑے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے تھے۔ یعنی پہلی بات تو یہ انہوں نے لوگوں کو باور کروائی تھی کہ ان کی جو حکومت ہے وہ یہی خلافت والی ہے، خلافت شرعی ہے، کیونکہ انہیں یہ بات کہنی پڑتی تھی۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں جی ہم کوئی جمہوری طور پہ تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں یا عامریت کے طور پہ تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، تو لوگ انہیں قبول نہ کرتے، فوراً کیا انہیں ہٹا دیتے۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جی ہم ہی کہیں خلیفہ رسول ہیں اور رسول کی خلافت کے طور پہ اور شرعی خلافت کے آپ کے اوپر کر رہے ہیں، تو تاکہ لوگوں کو اس بات کے اوپر منوائیں کہ بھی ہم کوئی شریعت کے خلاف تھوڑی چل رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ان کی اپنی زندگی تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ کرپشن اور غلط کام، اور خصوصاً جو مصنف نے یہاں پہ مثالیں دیں کہ ان کی جو محافل ہوتی تھیں اس میں گانا اور رقص، ناچ اور خود شراب کا چلنا، یہ چیزیں کیا تھیں، عام تھیں، اور ہر رات جو ہے وہ یہی کیا نظام ان کے جو ہے وہ محلات میں کیا چلتا رہتا تھا۔ یعنی فسق و فجور اور باقی جتنے بھی
برائی کے وسائل تھے وہ سارے کیا ان کے پاس فراہم تھے، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھنا چاہتے تھے کہ کوئی ان کے اوپر اعتراض نہ کرے کہ آپ جو ہے وہ خلیفہ ہو کے یہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے ایسے حالات بنائے کہ بھی خلیفہ کے لیے یہ کام کرنا کیا جائز ہوتے ہیں، اس کا ایک ایسا سٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ موج مستی کرے اور اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو علماء سو تھے اس دور کے، انہوں نے بھی کیا ہے ان کی جو خلافت ہے اس کو ایک شرعی لباس جو ہے وہ پہنایا کہ جس کی جو ہے وہ ہمیں گزشتہ تاریخ میں جو ہے وہ جس کی کیا مثال نہیں بنتی. اور انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا، یعنی اس دور کے جو علماء سو تھے انہوں نے یہ نظریہ جو ہے وہ قائم کیا کہ جو خلیفہ کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی وہ کرپشن کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ حساب کتاب نہیں لے سکتے، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ خلیفہ سے خود سوال کرے گا، آپ لوگوں کو کیا یہ حق نہیں ہے. لہذا جو ہے وہ فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ صَلَّى أَمْ زَنَا لِأَنَّهُ خَلِيفَةٌ، کہ خلیفہ کے لیے جو ہے وہ یہ برابر ہے کہ چاہے نماز پڑھے یا زنا کرے، بدکاری کرے، کیونکہ وہ خلیفہ ہے، لہذا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سوال کریں. تو لہذا وہ خلیفہ ظالم و فاسق و جابر ہو، آپ کا کام کیا ہے اطاعت کرنا. تو یہ نظریہ جو ہے وہ خود اہل سنت کے ہاں بہت ساری روایات بھی ہیں کہ خلیفہ دور کا جیسے بھی ہو، فاسق ظالم ہو، اس کی اطاعت کیا کرنی ہوتی ہے، اس سے کیا سوال نہیں کرنا ہوتا کہ آپ یہ کام جو ہے وہ کیسا کر رہے ہیں. یعنی اس فکر کو جو ہے وہ خود یزید کے دور سے جو ہے پھیلایا گیا، تو یہاں پہ اس فکر کو کیا انہوں نے بڑا کیا پکا کیا. تو لہٰذا جو ہے وہ نصف ارض کریہ کے اوپر، یعنی آدھی زمین سے زیادہ ان کے اوپر حکومت ہے، اور وہ موج مستی اپنی کر رہے ہیں، انہیں کوئی کسی بات کی ٹینشن نہیں ہے. جو انہیں چیز کھٹکتی تھی دل میں کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو کردار ہے، ان کا جو تقوی ہے، ان کی جو ایک معنوی زندگی ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی جو زندگی کا لطف ہے وہ جو اٹھا رہے تھے، موج مستی کر رہے تھے، اس کو کیا ہے یہ مزہ کیا ان کا خراب کر دیتی تھی. لہذا ان کی یہ مکمل طور پہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو رستے سے ہٹایا جائے، تاکہ یہ جو ایک قداست کا ماحول اور روحانی ماحول پیدا ہو رہا ہے یہ ہمارے کیا آڑے زندگی کے نہ آئے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں کیا مصنف نے بیان کی کہ پہلے تو خود نے اس بات کا پتہ تھا کہ خلافت کی جو ہے وہ ہم حقیقی مستحق نہیں ہیں، اور دوسرا جو ان کی زندگی تھی فسق و فجور والی، گناہوں والی زندگی تھی، اس زندگی میں جو ان کو لطف اور جو مزہ ہے وہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایک طرف سے جو اہل بیت کی معنوی جو کمالات تھے اور تقوی اور ایک جو روحانی ماحول تھا وہ ان کو کیا کرتا تھا، ڈسٹرب کرتا تھا، اور اس کے لیے کیا ہے حالات کیا مشکل ہو جاتے تھے. تو لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے یہ حالات بنائے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس طریقے سے جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جائے اور ان کو بالکل الگ تھلگ کیا جائے تاکہ اس سسٹم میں کیا ہے وہ آگے نہ آ سکیں. تو لہٰذا جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر ہم امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کے حالات دیکھیں تو وہاں پہ یہ حالات بڑے واضح ہو چکے تھے کہ اصلاً جو ہے وہ لوگوں سے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی، گویا کہ وہ گھر کے اندر کیا نظر بند ہوں اور کوئی کیا ان سے نہیں مل سکتا تھا. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کیا ہے یہاں پہ ایک نظام متعارف کروایا جو کہ ایک وکالت کا کیا نظام ہے. کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو بعض سکہ لوگ تھے، قابل اعتماد شیعہ تھے، ان کو اپنا کیا بنا دیا، وکیل بنا دیا. اور بغداد کے اندر جو ہے وہ آپ کے بہت سارے جو ہے وہ وکیل تھے، اور لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو تو وہ انہی وکلاء سے جا کے پوچھتے تھے، اور جو اموال ہوتے تھے خمس وغیرہ کے مال وہ بھی جا کے کیا انہی وکلاء کو دیتے تھے، اور وہ وکلاء کیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے. یعنی یہ ایک نظام ایسا بن چکا تھا کہ اب چونکہ امام سے جو ہے وہ رابطہ کرنا ممکن نہیں ہے، امام نظر بند ہو چکے ہیں، حکومت کی طرف سے مشکلات ہیں، تو اب امام نے جو ہے وہ اپنے شیعوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں ہمارا وکیل ہے، اس سے تم کیا کرنا، رابطہ کرنا. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ نظام کیا چل پڑا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے وکیل ہوا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے ان سے رابطہ کرتے تھے، اور باقاعدہ خمس وغیرہ کیا ان کو دیا جاتا تھا، اور یہ نظام کیا چل رہا تھا. اور یہ کئی سال تک یہ نظام چلتا رہا، اور لوگوں کو بالکل اس بات کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ جو بغداد میں، بغداد کے علاوہ دیگر وکلاء ہوتے تھے ان کی طرف کیا رجوع کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور جب یہ وکالت کا سسٹم آتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، تو امام حسن عسکری علیہ السلام بھی جو ہے وہ انہی وکلاء کو کیا باقی رکھتے ہیں ان کی وکالت پہ، اور یہ نظام کیا چلتا رہتا ہے. تو لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، یہ مکمل طور پہ کیا وکالت کا زمانہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اماموں سے رابطہ لوگوں کا کیا مشکل بنا دیا جاتا ہے. تو وکیل اور جو فقہا ہیں درمیان میں وہ اس سیٹ اپ کو کیا ہے چلا رہے ہوتے ہیں.
اور اس کے بعد پھر کیا ہوتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو اب امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس غیبت صغریٰ میں جو ہے وہ آپ کے پھر وکیل بنتے ہیں اور آپ کے جو خاص نائب بنتے ہیں کہ جن کا بہت بڑا کیا کردار ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ آگے آنے والے جو ابھی دروس ہیں ان دروس کے اندر جو ہے وہ ہم امام علیہ السلام کے جو وکلاء ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے جو سفیر ہیں، جو نائب ہیں، ان کی زندگی کے متعلق کیا کچھ عرض کریں گے، تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر غیبت کبریٰ تک کیا ہے یہ نظام چلتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔